الله في أرزه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیجز فرام امام علیز لائف کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اس سیگمنٹ کو ایک طولانی بنیاد پہ شروع کیا ہے اور اس میں ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف اوراق کو، مختلف پیجز کو، مختلف عنوانات اور اس کے مختلف پہلو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اتنا اہم پہلو بیان کریں گے کہ بعض اصحاب یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش یہ والا پہلو ان کی زندگی کا ہمارے سے ریلیٹڈ بھی ہوتا اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک ہم سے بھی ہو پاتا اور ہم اس قابل ہوتے اور ہم اس عنوان میں ہوتے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت مشہور اور بہت ہی مخلص صحابی ہیں جن کا نام ابو طفیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے رہبر و امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ یتیموں کو اپنے پاس بلاتے تھے، اور جب یتیم آپ کے پاس اکٹھا ہو جاتے کوفہ کے فیطعم العسلہ، تو آپ انہیں شہد کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے شہد کھلاتے، اور پھر ان کے ساتھ اس قدر گھل مل جاتے، اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے اور ان کی اتنی تکریم اور اس قدر عزت کرتے تھے کہ بعض اصحاب ہم میں سے جب یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تھے اور یہ سین ان کے سامنے آتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ حتی قال بعض اصحاب ہی، کہ ہم میں سے مولا کے بعض اصحاب کے منہ سے یہ جملہ نکلتا کہ لوددت انی کنت یتیما، کاش میں بھی یتیم ہوتا اور علی میرے ساتھ یہ سلوک کرتے تو میں کتنا پراؤڈ فیل کرتا۔ یعنی اس قدر یتیموں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اور بلکہ وہ ہمدان سے جب ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں شہد اور زیتون بھیجا گیا تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ وہ کوفہ میں جا کر اعلان کرے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو سارے یتیم میرے پاس بلائے جائیں، میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ان کو بلایا، اور جب یتیم آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو ہمدان سے آپ کے پاس شہد بھیجا گیا تھا اور وہ زیتون بھیجا گیا تھا، اپنے ہاتھوں سے ان کو شہد کھلانا شروع کر دیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اس طرح ان کو کھلا رہے تھے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چوگا دیتا ہے، بس آپ اپنی انگلیوں سے ان کو شہد کھلاتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ما لہم یرعقونہا، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود شہد کیوں کھلا رہے ہیں؟ حالانکہ شہد میں انگلی لگا کے اس انگلی سے شہد کھانے کے تو یہ سبھی قابل ہیں، ان میں سے اتنا چھوٹا کوئی نہیں کہ خود شہد نہ کھا سکے۔ جب یہ سب خود کھا سکتے ہیں تو آپ خود ان کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الامام ابو الیتامہ، امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے، وانما العقتهم هذا برعایت الآباء، یہ وہ کام ہے جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، اور میں ہوں یتیموں کا باپ، تو باپ ہونے کے ناطے میں یتیموں کو یہ شہد اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہوں کہ اپنے باپ کی شفقت اور مہربانی کی کمی جو اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں وہ قدرے کم ہو جائے اور قدرے اس کمی کو میں پورا کر سکوں۔ سو آج کا جو بوسٹر ہے وہ یتیموں ہی کے حوالے سے ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری آنیسٹ ٹو شیئر کہ ہم نارملی جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا یا فلاں امام کا سلوک، تو ہمیں لگتا ہے یہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ٹاپک ہے، یعنی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو شاید اس قدر الیبوریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو یا اس طرح کے باقی اہتمامات نہ ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں 23 مختلف مواقع پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اٹ از ایکسٹرا آرڈینری، یعنی وہ قرآن جو شریعت اسلامی کے کتنے اہم پہلوؤں کو بعض اوقات تو ایک لفظ میں بھی بیان نہیں کیا گیا، وہ سنت سے ہمیں لینا پڑتے ہیں، کسی چیز کی ڈیٹیل نہیں دی گئی، اتنی اہم چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل پرووائڈ نہیں کی گئی، مگر یتیم کے لیے 23 ٹائمز یتیم کا تذکرہ اور یتیم کے لفظ کا ذکر ہے۔
اچھا، اب ان 23 ٹائمز میں کیا ہوتا ہے؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، ان کی تکریم، ان کی تعظیم، ان کے اموال کی حفاظت ہے، ان کی نگہداشت ہے، ان ساری چیزوں کی تلقین کی ہے قرآن نے کہ یہ سارے کام تمہیں یتیموں کے لیے کرنے ہیں۔ اور دوسری طرف ان پر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے حقوق کو غصب کرنا، ان کے مال کو غصب کرنا، اس طرح کے امور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کا اور وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ ان 23 مقامات میں سے 3 مقام بہت اہم ہیں جن کا میں تذکرہ ایک ایک جملے میں کرنا ضروری سمجھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، دیکھیے یتیم کا ٹاپک کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، چونکہ اہم بات یہ ہے کہ یتیم ہونا انسان کا نقص نہیں ہے۔ میں بھی غریب ہونا نقص ہو، میں فور دا ٹائم بینگ میں اگر ایکسیپٹ بھی کر لوں، میں بھی غریب ہونا، شاید محتاج ہونا انسان کا نقص ہو، مگر یتیم ہونا تو کسی صورت میں انسان کا نقص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منشائے پروردگار ہے، یہ مرضی پروردگار ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کی مرضی ہو تو الم یجد کا یتیمن فآوا کے ضمن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جس کو میں نے یتیموں کا آسرا بنا کے بھیجنا تھا اسی کو یتیم دیکھا دنیا نے۔ میں نے تو اپنے محمد مصطفیٰ کو یتیم اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سو یہ کسی کی مرضی نہیں ہوتی، چونکہ لہٰذا یہ نقص نہیں ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس چیز کو بالکل مت دیکھیے۔ جب آپ یتیم کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ نہیں کہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ یا وہ لوگ جن میں کوئی کمی رہ گئی، وہ لوگ جن میں نقص پیدا ہو گیا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قضائے پروردگار، منشائے پروردگار اور مرضی پروردگار کو اپنی ساری زندگی نبھاتے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جب یتیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یتیم کو زندگی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، پھر ہم مختلف کام یتیم کے لیے کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یتیم کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہم چاہیں گے نا یتیم کی سب سے بڑی ضرورت پوری کریں۔ مثلا میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو یتیم کے حوالے سے مال و دولت اس کی ضرورت ہے، پیسہ بھی ضرورت ہے اس کی اسکول کی فیس بھی اس کو چاہیے، اسٹڈی کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا اس کی ضرورت ہے، اس کے کپڑے، اس کا اسکول بیگ، یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہیں، مگر یہ سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے۔ یتیم کی سب سے بڑی ضرورت جس کو قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے کلا بلا تکرمون الیتیما، یعنی یتیم کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیار اور محبت ہے، وہ عزت اور احترام ہے، وہ ہے احترام آدمیت۔ سب سے زیادہ قرآن نے کہا ہے کہ یتیم کو احترام کی ضرورت ہے، یعنی یتیم کا ایک لحاظ سے یوں کہوں کہ اگر گریڈز ہوتے تو یتیم کو آپ اس قدر عزت اور اکرام دیں گویا کہ وہ آپ سے ایک گریڈ اپ ہے، اس کا ایک گریڈ زیادہ ہے، ایک بڑی کلاس سے تعلق ہے اس کا، آپ کی نسبت ایک کلاس زیادہ ہے اس کی۔ سو یتیم کے ساتھ عزت، قرآن نے کہا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز جو آپ یتیم کو ہدیہ کر سکتے ہیں، جو اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، وہ اسکول بیگ، اس کے اسکول کی فیس، اس کی تعلیم، اس کے جوتے، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کا شیلٹر، سب ہو سکتے ہیں، مگر سب سے بڑی چیز جو یتیم کو ہدیہ کی جاتی ہے وہ اس کو دی جانے والی عزت، احترام اور اکرام ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے کربلا کی طرف اور راستے میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی کس قدر احترام، کس قدر عزت، کس قدر پیار، کس قدر محبت، کہ آپ کی قافلے کی بچیوں کو اور بچوں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ کہیں ان کے والد کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا کہ آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سو اہل البیت علیہ السلام کے گھر سے ہمیں ایک بات کیا ملی؟ بلّہ تکرمون الیتیم، یعنی اکرام الیتیم کا جو چیپٹر قرآن نے دیا تھا اہل البیت علیہ السلام نے اس پہ ایسے عمل کیا کہ کبھی آپ یتیم کے ساتھ جب وہ اکرام اور وہ احترام دکھا رہے ہوتے تھے کسی عام بچے کے ساتھ تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یتیم ہے۔ یہ احترام اور یہ عزت تو صرف یتیم ہی کی ہو سکتی ہے جو معصوم اور سید الشہداء اس وقت فلاں بچے یا بچی سے جو عزت و احترام کر رہے ہیں۔ قرآن کا دوسرا اہم ترین چیپٹر کیا ہے یتیم کے حوالے سے؟ اکرام الیتیم، یتیم کا احترام اور عزت۔ تیسری بات جو میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا ان 23 مقامات میں سے کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اللہ نے اپنے 2 نبیوں کو، یا کم از کم ان میں سے ایک نبی اور ایک ولی تھے، ایک یتیم کے گھر کی دیوار درست کرنے کا فریضہ دے کر بھیجا ہے۔
اندازہ کریں آپ خدا کے ہاں ایک یتیم کی کس قدر تکریم ہے، کس قدر عزت ہے، کس قدر احترام اور کتنا بڑا مقام ہے کہ یتیم کی دیوار گرنے والی ہے اور اللہ نے حضرت نوح حضرت خضر کو بھیجا اور وہ سورۃ الکہف کا ابو طولانی قصہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کا تذکرہ کیا کہ وہ دیوار جو تھی لے غلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کی تھی، وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والد جو تھے وہ صالح شخصیت تھے، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، پروردگار نے ان کی امانت کی یوں حفاظت کرنا چاہی کہ اس کی امانت کی پردہ پوشی کے لیے دو نبیوں کو وہاں پہ بھیج دیا۔ سنت پروردگار ہے گویا کہ یتیم کا خیال کہ اللہ خود تخلقوا باخلاق اللہ کے عنوان سے آپ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ یتیموں کے پروٹوکول کے لیے انبیاء کو ان کے دروازے پہ بھی بھیجتا ہے، کسی موقع پہ ان کی دیوار درست کرنے کا فریضہ بھی ادا کرتے ہوئے قرآن میں دکھاتا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یتیم کے فرائض کو پورا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ ماہ مبارک میں اور سیرت امیر المومنین میں، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو مجھے تو لگتا ہے شاید جو ہے وہ اس مہینے کے سب سے بڑے اور اہم ترین اعمال میں سے ایک بہترین اور ایک سب سے بڑا عمل جو ہے وہ یتیم کی پرورش اور یتیم کا خیال اور یتیم کے لیے روا رکھا جانے والا وہ سلوک ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے زید ابن اسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ کوفہ کی گلیوں میں فقراء اور یتامہ کی احوال پرسی کے لیے رات کا وقت تھا اور چل رہے تھے آپ، تو آپ نے کسی گھر سے بچوں کی رونے کی آواز سنی اور دق الباب کیا، اور دروازہ جب کھلا تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، تو دروازے کے اندر سے ماں نے یہ بتایا کہ یہ میرے بچے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ یہ بھوک کے سبب رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو ان کا باپ کہاں گئے ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کے باپ ایک معرکے میں قتل ہو گئے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سامنے چولہے پہ کچھ جو ہے رکھا ہوا تھا، تو امام نے پوچھا کہ ان کے پکنے کے لیے کیا چیز چولہے پہ رکھی ہے آپ نے؟ تو ماں نے بتایا یہ پانی ابل رہا ہے اور ان کو جس تسلی دینے کے لیے رکھا ہے تاکہ اسی تسلی اور انتظار میں یہ سو جائیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں اور گھی اور آٹا اور کھجور اور ضرورت کا سامان جتنا بھی تھا ان کا وہ اپنی پشت پر لادتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی پشت پر وہ سامان لادا اور وہ گٹھڑی اور وہ بوری جب آپ نے اپنے شانہ اقدس کے اوپر رکھی تو کمبر نے دیکھ لیا، کمبر فوراً آ گئے، اب کہنے لگے مولا غلام حاضر ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ یہ گٹھڑی اور یہ بوری سامان کی اپنی کندھے پر کیوں رکھیں گے، اور یہ مجھے دے دیجئے، جہاں پہنچانی ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معرکۃ الآراء جملہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اٹھانے کا تم سے زیادہ حقدار بھی ہوں اور ذمہ دار بھی ہوں، یہ بوجھ اٹھانے کا میں ذمہ دار ہوں، یہ وقت کا امام ذمہ دار ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ بوجھ اٹھائیں۔ سو کمبر کو نہیں دی وہ بوری، وہ گٹھڑی، وہ ضرورت کا سامان اپنے شانہ اقدس پہ رکھا اور کمبر کو یہ کہہ کر کہ یہ سامان اٹھانے کا حقدار اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور جب اس گھر پہنچے تو خاتون خانہ سے پھر آپ نے ایک اہم بات کی، آپ نے فرمایا کنیز خدا، یا آپ کھانا پکاؤ اور میں ان بچوں کو تسلی دیتا ہوں، یا پھر میں کھانا پکاتا ہوں اور آپ ان بچوں کو تسلی دیں۔ پھر میں وہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں جو شروع سے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے سامان اٹھا کے خود یتیم کے دروازے پہ لے گئے، اور یتیم کے دروازے پہ رکھ دینے کو کافی نہیں سمجھا، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، چونکہ اس میں احترام، ایک اگلا چیپٹر اس کے بعد آتا ہے، احترام، یتیم کے ساتھ انٹریکشن، اس کو دی جانے والی عزت، اس کو دی جانے والا پیار، اس کو اس کے باپ کا جو حصے کا پیار اور باپ کے حصے کی جو آپ کہہ لیجئے جو اس کے ساتھ مہربانی اور لطف ہے، وہ جب تک نہیں ملے گا تب تک فریضہ پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ نے سامان دینا کافی نہیں سمجھا، بلکہ خاتون خانہ سے کہا، اور یہ بڑا عجیب سا جملہ لگے گا آپ کو کہ اگر آپ کھانا پکاتی ہو تو میں بچوں کو تسلی دیتا ہوں جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو آپ بہتر تسلی دے سکتی ہو تو وقت کا امام حاضر ہے، وہ بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے خود کھانا پکائے گا۔ یہ وہ انٹریکشن ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یتیم کی زندگی میں جو ہے وہ کتنا بڑا اس کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ رکھنا ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ یتیم کے بارے میں ہے کہ جب آپ ماہ رمضان کی تیاری کروا رہے تھے اپنے ماننے والوں کو، تو ان کو کہا دیکھو ماہ رمضان آنے والا ہے، یتیموں کے لیے بھی تیاری کرو اپنے گھروں میں، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِ النَّاسِ بِتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِكُمْ،
یتحنن علی ایتامکم، کہ لوگوں کے یتیموں سے محبت کرنا ماہ رمضان میں، تاکہ تمہارے یتیموں سے محبت کی جائے۔ اچھا، میں یہاں پھر ایک سوال کہ یا رسول اللہ، ماہ رمضان المبارک تو صدقے کا، انفاق کا، ایثار کا، مالی حقوق نکالنے کا، لوگوں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے یتیموں کا تذکرہ کیا، یتیموں کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کو پیسہ ضرورت ہے، ان کو کھانا پینا ضرورت ہے، ان کو افطار پیکج چاہیے، ان کو عید کے لیے کپڑے چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے، لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں ماہ مبارک میں ان کو کیا چیز پرووائڈ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ ایتام الناس، ماہ مبارک میں اگر یتیموں کو کوئی سب سے بڑی چیز دینا چاہتے ہو تو یتیموں کو محبت دو، وہ محبت جو علی کو محبت تھی ان یتیموں کے ساتھ۔ یہ خطبہ شعبانیہ کے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے یہ لوگوں کے گھروں میں موجود یتیموں کے ساتھ محبت کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں یتحنن علی ایتامکم، تمہارے بعد اگر تمہارے یتیم رہ گئے تو ان کے ساتھ بھی بہت محبت کا سلوک کیا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیموں کا کتنا فکر تھا، اس قدر فکر تھا کہ آپ زخمی حالت میں چند ایک وصیتیں بڑے درد کی حالت میں آپ نے کی، ان میں سے ایک وصیت یہ اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ میرے مولا کی وصیت ہے، اور وصیت کسی کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، یہ میرے مولا کی زندگی کے اعمال کا نچوڑ ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم، اور دیکھو ان پر فاقے کی نوبت مت آنے دینا، ولا یضیئوا بحضرتکم، اور دیکھو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ یتیموں کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری وصیتوں میں اللہ اللہ کر کے، یعنی خوف خدا دلا کر کہ اللہ سے ڈرو، یتیموں کو کبھی مت بولنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی کی ضربت کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یتیم جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی جن کی خدمت کرتے رہے، عزت اور احترام کرتے رہے، وہی یتیم دودھ کے پیالے اپنے ہاتھوں میں لے کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ علی جس نے ساری زندگی یتیموں کو کھلایا اور پلایا اور عزت اور احترام دی۔ تاریخ نے لکھا ان یتیموں کے ہاتھوں میں دودھ کے جام اور پیالے ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ رہے ہیں۔ چاہت یہ ہے کہ کاش ہمارا یہ یتیم پرور باپ جو ہے وہ اس دنیا میں ہمارے سر پہ ان کا سایہ برقرار رہے کہ ان کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض روایات جو آپ علماء سے سنتے ہیں مصائب کی ضمن میں کہ علی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یتیموں کو اپنی حقیقی یتیمی کا پتہ ہی تب چلا جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف میں چاہتا ہوں ایک میسج ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لیں۔ میرے مولا کی زندگی کے اہم ترین اوراق میں سے ایک ورق یتیموں کے ساتھ سلوک کا ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ میرا پہلا امام یتیم پرور علی ہے، مجھے اور آپ کو یتیم پروری سیکھنی ہوگی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور یہ ایران میں ایک بڑی خوبصورت چیز جس کا بڑا ہی چرچا ہے وہ یتیم پروری ہے، چونکہ ایرانیوں میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیم پروری کا بڑا چرچا اور بڑی شہرت اور بڑی مشہوری ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوم شہادت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر ایران میں یتیموں کو گود لینے کا تصور موجود ہے اور رواج موجود ہے۔ وہ اس دن پہ یعنی یوم شہادت علی ابن ابی طالب، جس دن یتیموں کو اپنی حقیقی یتیمی کا ڈر ستانے لگا تھا، اس دن وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور یتیموں کو اپنی گود میں لیتے ہیں کہ آج اس کی شہادت ہے جو یتیموں کا باپ تھا، اور ان کے جانے کے بعد یتیموں کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے۔ یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹاپک نہیں ہے۔ کون سا معاشرہ ہے جس میں موت نہیں آتی؟ جہاں بھی موت آتی ہے جس معاشرے میں، اس میں یتیم آتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے ہمیشہ۔ لہٰذا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے یتیم کی عزت احترام، اس کے ساتھ انٹریکشن، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، کہ جس رات ابو الیتاما علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اسی دن کا انتخاب کیا جائے یتیموں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ ایرانی لوگ یہ کرتے ہیں۔ پھر یتیم خانوں میں رش دیکھنے کو آتا ہے اس دن میں، کہ یتیم خانوں میں بڑا رش ہوتا ہے، چونکہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، عزت و احترام کرنا چاہتے ہیں، تحفے اور تحائف دینا چاہتے ہیں۔ عزیز و اقارب کے گھروں میں موجود جو یتیم ہوتے ہیں ان کی داد رسی کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حکومتی سطح پر جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ بھی یتیموں کی دیکھ بھال کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز دیتے ہیں اور مختلف قسم کے اقدامات کا اعلان کرتے ہیں۔
یہی حق بنتا ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور وصیت پر عمل کرنے کی ایک کوشش ہو، یہی چیز. سو ہمیں انشاءاللہ تعالی، اگر خدا نہ خواستہ ہم بھولے ہوئے تھے کہ ہماری زندگی میں یتیم کا ایک چیپٹر بھی ہے، اور اس چیپٹر میں یتیم کو صرف مال پیسہ دینا ہی نہیں، بلکہ اس چیپٹر میں تو یتیم کے ساتھ محبت ہے، اس کو گود میں بٹھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ اس کو ایک نور عطا کرے گا. تو اس کا مطلب وہ ہاتھ نہیں ہوتا جو ہم یتیم گلی سے گزر رہا ہے تو ہم لالچ میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں کہ چلیں نور کماتے جائیں. یہ ہاتھ سرپرستی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ شفقت اور محبت کا ہاتھ ہے. سو یہ انشاءاللہ تعالی یہ ماہ مبارک جو ہے ہمیں دو طرح سے پیغام دے رہا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ مہینہ رخصت ہونے کا مہینہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ابو الیتامہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ابو الیتامہ اپنی آخری وصیت میں اللہ اللہ فی الایتام کہہ کر ہمیں بتا کے جا رہے ہیں دیکھو یتیموں کو مت بھولنا. ایسا ایک لحاظ سے تو یہ ریمائنڈر ہے کہ دیکھو اس مہینے میں یتیموں کی طرف توجہ کم ہو چکی تھی تو یتیموں کی طرف توجہ بحال کرو. دوسرا خطبہ شعبانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی ہمیں متوجہ کر دیا تھا کہ تمہیں یتیموں کے ساتھ وتحننوا علی ایتام الناس، یتیموں کے ساتھ محبت و شفقت کی دولت لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. لہذا ماہ مبارک میں دوبارہ یتیموں کا اب کہہ لیجئے جو ہمارے ساتھ تعلق بنتا ہے. اور تیسرا تعلق یہ کہ ماہ مبارک تو خود بھوکوں کی بھوک اور بے آسرا لوگوں کا آسرا بننے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا مہینہ ہے. اور بلکہ ماہ مبارک تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ اس کام کو بھی تب تک قبول نہیں کرتا جو خالصتاً اس کے لیے رکھا گیا ہے، جب تک اس کا حق بھی یتیموں اور غریبوں کو نہ دیا جائے. اور زکوٰۃ فطرہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کیے بغیر اللہ روزہ قبول نہیں کرتا. حالانکہ روزہ تو اللہ کے لیے تھا. وہاں ایک ہڈن میسج ہے بٹوین دا لائنز. جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ خالصتاً ایک کام اللہ کے لیے تھا، مگر اس میں بھی تب تک قبولیت نہیں آئے گی جب تک معاشرے کے محتاج، ضرورت مند، دھتکارے ہوئے اور بے آسرا لوگوں کی طرف تمہارے ہاتھ سرپرستی اور شفقت کے لیے نہیں بڑھیں گے. سو ان ساری مناسبتوں کے ہوتے ہوئے آئیے ماہ مبارک کی الوداعی لمحات میں ہم یتیموں کی طرف یتیم پرور علی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے یتیموں کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے سلوک کو اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ضمن میں جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کرنا، اس کو انشاءاللہ تعالی پورا کرتے ہیں. دعائیں خالق کائنات ہمیں اس مقدس مہینے کے دیگر فرائض کو پورا کرتے ہوئے یتیموں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، یتیموں کی طرف جو ہماری توجہ ہے، اس میں بھی ہمیں کامیاب و کامران فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور یتیموں کی سرپرستی کرنے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے خالق کائنات اس مہینے کی سب عبادتوں کو ہم سے قبول فرمائے. ہمارا روزہ، تلاوت قرآن، نماز، اذکار، عبادات، مناجات، جو کچھ بھی خیر صدقہ و خیرات اس مہینے میں ہم نے دیا ہے، اس کے بدلے میں ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں، ہماری گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے، ان کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی جو دروازے ہم نے جنت کے کھلے دیکھے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اعمال سے ان دروازوں کو اپنے اوپر کھلا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.